کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو خود بھول جاتے ہیں. آپ کے کیسے بھول جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ اور ہم کتنے لکی ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنا کچھ حاصل کر چکے ہیں زندگی میں. چونکہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، چونکہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم شکر ادا نہیں کریں، جب ہم اس کو جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کتنی بلیسنگز ہیں، ہمارے پاس رشتوں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، والدین کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، کزنوں کی شکل میں. ہمارے پاس کتنے رشتے ہیں، بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں. ہمارے پاس کتنے خوبصورت رشتے موجود ہیں، اور ہمیں قدر نہیں ہو رہی، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کیونکہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور جب ہمارے پاس، جن کے پاس نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ they are missing their father, they are missing their mother, they are missing their sister, they are missing their kids. مطلب جو نہیں ہے آپ کے پاس، اس کو آپ کتنا مس کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ہمیشہ اگر کیلکولیٹ کرنا شروع کریں گے جو ہمارے پاس ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ جو شکر کا لفظ ہے نا، شکر ادا کرنے کا لفظ، یہ بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. آپ ریمائنڈر ایک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں. جس نے آپ کو دے دیا اس کا، آپ سب کو پتا ہے کہ جس ہستی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جسے ہم جس نام سے بھی بلاتے ہیں، وہ اس بات سے آزاد ہے. اس کا شکر کرو نہ کرو، وہ اس سے آزاد ہے. اس نے کئی نہ شکروں کو پوری دنیا نواز دی ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ریمائنڈر ملتا ہے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ نہیں ملا. ہم جو ہے وہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں نے اس چیز میں نقصان کر لیا، تو نقصان میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی انسان نقصان میں جائے. اس لیے نقصان میں نہیں جا سکتا کہ جب دنیا میں آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے. جب دنیا میں آئے تھے تو پاس تھا کیا؟ اپنے کپڑے تک نہیں تھے پاس جب دنیا میں آئے. اور آج کپڑے ہیں تو نقصان میں ہے کہ فائدے میں ہے؟ آج جوتے ہیں، نقصان میں ہے کہ فائدے میں ہے؟ آج کس کے پاس موبائل نہیں ہے تو نقصان میں ہے کہ فائدے میں ہے؟ آپ کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، کرایہ ہے، کھانے کے پیسے ہیں. آپ نقصان میں کس طرف ہیں؟ تو نقصان میں تو آپ ہے ہی نہیں. آج رشتے ہیں، پیسہ ہے، جو ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ڈز ناٹ میٹر. کپڑے ہیں، 10 درہم والی شرٹ پہنی ہے یا 1000 درہم والی پہنی ہے، کپڑے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے آج تو منافع میں ہے، تو ہم نقصان میں کہاں چلے گئے کہ میں نقصان میں تھا؟ اس لیے ہم ہمیشہ فائدے میں ہیں. اسی لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم جلدی سے آج کل میں پرسوں میں پریزنٹیشن سٹارٹ کریں، اور اس پریزنٹیشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک ریمائنڈر دیتی ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ چکے ہیں، اور آگے کہاں تک جائیں گے. پرانے لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر بن جاتی ہے، نئے لوگوں کے لیے ایک اناؤنسمنٹ بن جاتی ہے، اطلاع بن جاتی ہے، ایک اپارچونٹی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ اس میں انوالو ہونے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے اس کمپنی کے حوالے سے تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس لیول تک جو ہے وہ پروگریس ہو چکی ہے، کس لیول تک چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. مسلسل محنت ہو رہی ہے، اور لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس اپارچونٹی میں کتنا بڑا فائدہ اٹھا پائیں گے. یہ چیز بھی امپورٹنٹ رہتی ہے کہ ایک موقع ہے، کوئی ایسی اپارچونٹی بن رہی. میں آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، ابھی مجھے پتا ہے شادی بیاہ پہ پیسے لٹانے کا رجحان بہت کم ہے. پھر تھوڑا سا وہ لوگ تھوڑا سا ماڈرنائز ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ جو ہے وہ شادیوں پر پیسے لٹائے جاتے تھے. ایون 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا یا کوائنز ہوتے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں لٹائے جاتے تھے. اب وہ ہزاروں لٹائے گئے، لیکن یہ آپ کی سٹرگل ہوتی تھی کہ آپ اس میں سے کتنا لوٹ پائے. ایک 1000 روپے ہوا میں اچھال دیا گیا، یہ آپ کی سٹرگل تھی. آپ اس میں سے ایک نوٹ پکڑ پائے، 10 نوٹ پکڑ پائے، 1000 نوٹوں میں سے آپ کتنا نوٹ پکڑ پائے، کتنے اٹھا پائے، یا آپ ایک بھی نہیں لے پائے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو کامیابی ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک کمپنی سے لوگ کامیاب ہو پا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی ایفرٹ سے اس میں سے اپنا شیئر لے کر جائیں گے. بٹ کوائن $1,00,000 پہ چلا جائے تو آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کی صحت پہ اتنا ہی اثر پڑے گا جتنا آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. BLV $10 کا ہو جائے، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں اگر آپ کے پاس BLV نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس 1000 BLV ہیں تو اتنا ہی اثر پڑے گا، 10 لاکھ BLV ہیں تو اتنا اثر پڑے گا، 1 کروڑ BLV ہیں تو اتنا اثر پڑے گا، 20 BLV ہیں تو اتنا اثر پڑے گا.
تو اس طرح آپ کے پاس کیا ہے، جتنا آپ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کامیابی سے آپ نے کتنا شیئر لینا ہے، کامیابی سے آپ نے کتنا حصہ لینا ہے. ایک کیک کٹ رہا ہے، آپ اس کیک میں سے اپنا حصہ کتنا لینا چاہتے ہیں. تو اسی طرح انوویشن فیکٹری اگر سکسیسفل ہونے کے لیے جا رہی ہے، اسی انوویشن فیکٹری سے سکسیس سٹوریز نکل رہی ہیں. اسی انوویشن فیکٹری سے ابھی میں نے ساحل کی آپ کے ساتھ اگزامپل شیئر کی، اور یہ ایک نام ہے، کتنے ایسے نام ہیں. ایک ہمارا بھائی ہے، وہ بڑا چھوٹا سا ٹین ایجر ہی ہے، شاید اکرم شاہ ان کا نام ہے. وہ شاید کہاں سے ہیں، وہ بھی شاید میرا خیال ہے یو پی سے ہیں یا راجستھان سے ہیں، اکثر وہ میسج کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ لیں آپ کے، انہوں نے ایک بڑا گھر جو ہے، اور وہ انہوں نے بتایا کہ رینٹڈ گھر بھی نہیں تھا، پہلے کسی اور ٹائپ کا گھر تھا. ایک سمجھ لیں کہ کبھی ان کو موقع دوں گا، مجھے نہیں پتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کبھی وہ اپنی لائف سٹوری شیئر کریں. ہی از آلسو اے ٹین ایجر. تو آپ سوچئے کہ جب ٹین ایجرز، فرق کیا ہے؟ فرق میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ٹین ایجرز میں سکسیس سٹوریز کیوں نکل رہی ہیں، اور جو شانے لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں، ان کے اندر سکسیس سٹوریز کیوں کم نکل رہی ہیں آج کل. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے، ایک واقعہ سنیے اور سمجھیے کہ ایک علاقہ تھا، ایک ایریا تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بڑے عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی. بارش ہو ہی نہیں رہی، جس سے نقصان ہو رہا تھا. کھیتی نہیں اگ پا رہی تھی، درخت پیڑ پودے نہیں اگ پا رہے تھے، جانوروں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہوا تھا، انسانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہوا تھا. اس بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی، اپنے اپنے طور پہ عبادتیں کی، دعائیں مانگی، نہیں ہوئی. تو طے یہ پایا کہ بارش کرنے کے لیے، بارش کرانے کے لیے ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور مل کر سارے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کی قبول ہو جائے. تو یہ سوچ کر کے ایک وقت ڈیسائیڈ ہوا، ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہوا، جس ٹائم کے اوپر سب اکٹھے ہو گئے ایک بڑے میدان میں، کہ ہم دعا کریں گے کہ اے اوپر والے ہم پہ بارش برسا دے. لیکن اس پوری مجمع کے اندر، ان 10,000 لوگوں کے مجمع کے اندر پوری بستی کا بچہ جمع تھا، لیکن صرف ایک بچہ ایسا تھا جو اپنے ساتھ چھتری لے کر آیا تھا. تو کسی سمجھدار آدمی نے پوچھا کہ باہر تو بیٹا ابھی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو چھتری لے کے آیا. تو اس نے کہا کہ جب ہم دعا کریں گے تو کیا بارش ہوگی نہیں؟ اس بچے کے پاس